بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن الموسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. جی پھر سے پڑھو. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ. امام اگر نماز پڑھا رہا تھا لیکن کسی وجہ سے اگر امام کی نماز پوری نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی نماز پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. مثلا امام نماز پڑھا رہا تھا اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اس کو ایک دم حدث ہو گیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہو، اس کو پھر نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. اور اگر جو مقتدی ہے اس نے اگر کیا ہے فوراً دوسرے آدمی کو امام بنا لیا تو اس کے پیچھے ان کی نماز صحیح ہو جائے گی. جی باب امامة المفتون والمبتدع. وقال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ان لوگوں کی امامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کسی فتنے میں مبتلا ہو، یا وہ آدمی جو ہے اپنے امام کے خلاف اس نے بغاوت اختیار کر رکھی ہو تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگی یا نہیں. یا اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے عقائد میں خرابی ہو، جیسے وہ بدعتی ہے، تو اہل سنت والجماعت کے والے آدمی کی اس کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی. اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اب اگر اس کے عقائد میں خرابی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ خرابی کس قسم کی ہے اور کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اگر وہ خرابی شرک تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. لیکن اگر شرک بھی تک نہ پہنچی ہو تو اس صورت میں اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی تو نماز پڑھنا درست ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے خلاف جب لوگوں نے بغاوت کی اور اس بغاوت کرنے کے بعد وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا. جی وقال الحسن صلی وعلیہ بدعته. یعنی حضرت حسن فرماتے ہیں صلو علیہ، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھو. بدعت جو ہے وہ اس کا جرم، اس کا گناہ جو ہے اس کے ذمے ہے، نماز میں اس کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا. وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب
إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهيري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطيع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنے کی، امام کی یعنی حاکم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے تو وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز وغیرہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ جی باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب. اب یہاں سے صف کی ترتیب کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کھڑا ہوا جائے۔ اگر ایک آدمی ہے تو امام کی داہنی طرف کھڑا رہے گا، جگہ کی تنگی ہے تو ایک امام کی داہنی طرف کھڑا رہے اور دوسرا بائیں طرف کھڑا رہے پیچھے، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر دو ہو یا دو سے زائد ہو تو پھر اس کو صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت على يساره فجعلني فقمت ان ہے، الا نہیں ہے، ان فقمت عن يساره یعنی امام کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان پکڑ کر پیچھے سے امام کی داہنی طرف کھڑا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی ہو تو امام کی بائیں طرف نہیں بلکہ امام کی داہنی طرف اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جی فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو قال خطيته ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. یعنی جب اس کے امام اس کے ہاتھ لگائے گا یا امام اس کا کان پکڑے گا یا امام اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور پھر امام کے کہنے کے مطابق وہ بائیں سے داہنے کی طرف چلے گا تو نماز میں امام کا من نہ ہوا، اس وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے۔ لیکن چونکہ دونوں نماز میں ہے اور امام ہی کے لیے یا نمازی کی درست کے لیے اس نے اس بات کو مانی ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے اطاعت کرنے سے یا امام کی بات کو مان کر چلنے سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جی حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام فيصلي فقمت ثم قام فيصلي کہاں پر ہے؟ ثم قام يصلي فقمت عن يساره چلو فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. اس میں 8 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر کی، 8 نے 3 11 اور 2 رکعت فجر کی سنت، ان کے ساتھ کل مل کر 13 ہوئی۔ جی قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امام اگر امامت کرتے وقت ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے وہ اکیلا ہی ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس نے امامت کی نیت نہیں کی ہے اور نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی آیا اور آ کر اس نے اس کی ابتدا کی تو یہ ابتدا صحیح ہے، پھر اگر کوئی دوسرا آ گیا اور اس نے بھی ابتدا کی تو یہ صحیح ہے۔
یعنی امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو، پھر بھی اگر مقتدی آ جائے اور امام کی ابتدا کی نیت کرے تو صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں رات کو اٹھے اور اٹھ کر نفل شروع کی۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرنے والا نہیں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے آ کر ابتدا کی، ان کی نماز صحیح ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ مقتدی کی یا امامت کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى۔ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع کیا تھا لیکن پھر کسی وجہ سے مقتدی اس میں شریک ہو گیا تھا، لیکن پھر مقتدی کو ضرورت پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس نے اس کو نماز کو توڑ دی، تو اس کے لیے نماز توڑ دینا درست ہے، لیکن نماز ہمارے نزدیک نماز شروع کرنے کی وجہ سے اب اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ جی حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے تمہارے سامنے گزر گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے شوق میں ان کے پاس عشاء پڑھ کر آیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں وہ ثلث اللیل تک تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے حضرت معاذ دیر سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر پھر پیدل چل کر آتے تھے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں امامت کراتے تھے اور پھر اس امامت میں بھی وہ سورہ بقرہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی تھی۔ مکہ مدینہ منورہ والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے دن کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے تھکان بھی ہوتی تھی، تو کسی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز شروع کی، پھر ان کو لگا کہ یہ تو بہت لمبی پڑیں گے، اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا اور کیا ہے مختصر نماز پڑھ کر چلے گئے۔ حضرت معاذ کو پتہ چلا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے جو نصیحت فرمائی وہ کئی مرتبہ تمہارے سامنے گزر چکی ہے۔ جی فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان 3 مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود۔ اگر آدمی امامت کر رہا ہو تو پھر اس کو لمبا لمبا قیام کرنا یا لمبا لمبا رکوع یا لمبا لمبا سجدہ وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ضعیف، کمزور، بیمار اور کام والے حرج والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مختصر کرنا چاہیے اور سنت کی ادائیگی کے بعد پھر کیا زیادہ اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ جی حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان آدمی جو ہے بڑی لمبی تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت کی وجہ سے ہم فجر کی نماز میں ان کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے فجر کی جماعت ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس وجہ سے، تو فرمایا کہ لمبی لمبی قرات کرنے کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہے منع کیا۔ اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ عشاء کی نماز کا اگر یہ مسئلہ ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور فجر کی نماز کا مسئلہ ہے تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ جی فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة۔
باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ دیکھو امام ہونے کی شکل میں تو مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے، طویل قیام اور طویل رکوع اور سجود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق مختصر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر تم خود نماز پڑھ رہے ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر اس صورت میں جتنا چاہے لمبا قیام کرو، جتنا چاہے رکوع میں دیر لگاؤ، سجدے میں دیر لگاؤ، تسبیحات پڑھتے رہو، تو یہ جائز اور درست ہے۔ آج کل ہمارا مسئلہ دوسرا ہے کہ امامت کے لیے تو ہم بہت طویل اور بہت سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جہاں اکیلے نماز پڑھنا ہوا تو اس صورت میں 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى امامه اذا طول. وقال ابو اسيد طولت بنا يا بني. حضرت ابو اسید نے بھی کہا امام کو جب اس نے نماز لمبی کی تو کہا کہ آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی، تو اگر امام نماز میں طوالت کرتا ہے تو پھر مقتدیوں کو اشکال کرنے کا حق ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں دیر لگائی تو کیوں اعتراض کیا گیا۔ جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما منكم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أقبل رجل بناضحين وقد نجح الليل وقد جنح الليل رات کا بہت حصہ گزر چکا تھا اور یہ آدمی بیچارہ کھیت سے کام کر کے آیا تھا، اپنی اونٹنی بھی 2 اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو بھی لے کر آیا تھا کہ کھیت سے کام کرنے کے بعد نماز میں شریک ہونے کے لیے۔ جی فوافق معاذا يصلي فبرك ناضحيه وأقبل إلى معاذ رضي الله عنه فقرأ سورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا۔ یہ قصہ بھی ابھی گزرا اور میں نے بتایا کہ عشاء کی نماز میں ہو تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور فجر کی نماز میں ہو تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہاں پر یہ بتایا کہ یہ آدمی تھا وہ دن بھر اپنے کھیت میں کام کر کے اونٹنیوں کو کیا ہے پانی پلانے وغیرہ کے کام میں لے کر لگا ہوا تھا، اور اسی سے کام کرتے ہوئے نماز میں شریک ہونے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنے محلے کی مسجد میں آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر آ کر اپنی قوم کے اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے۔ اب یہ آدمی بیچارہ تھکا ہوا تھا، اور پھر ادھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ تو بہت دیر لگے گی، اس وجہ سے وہ نماز سے ہٹ گیا اور اپنی مختصر نماز اس نے ادا کی۔ حضرت معاذ کو جب پتہ چلا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس حرکت کو اس آدمی کی کہ جو نماز سے ہٹ گیا تھا، نماز توڑ دی تھی اس نے، تو اس وجہ سے وہ ان کے اوپر کچھ عیب لگایا۔ ان کو جب پتہ چلا تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو نصیحت کی، اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں اماموں کو فرمایا کہ تم لوگوں کو جوڑنے والے بنتے ہو یا لوگوں کو توڑنے والے بنتے ہو؟ تم تو لوگوں کو توڑنے والے بنے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہو رہے۔ جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت 3 مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أحسب هذا في الحديث. وتابعه سعيد بن مسروق
هو مسعر والشيباني. وقال عمرو وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قرأ معاذ في العشاء في البقرة وتابعه الأعمش عن محارب. اب ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھ کر آیا کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی فرض تو ادا ہو گئی، اب آ کر وہ جب امامت کرائیں گے تو پھر ان کی امامت نفل ہوگی، تو اقتداء مفترض خلف متنفل جائز ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبرک حاصل کرنے کے لیے نفل کی ابتدا کر نفل کی نیت سے ابتدا کرتے تھے، فرض ان کی باقی ہوتی تھی اور وہ فرض آ کر امامت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ جی، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. نماز میں مختصر بھی ہونا چاہیے اور مختصر کے ساتھ ساتھ اکمال بھی ہونا چاہیے، یعنی قیام لمبا نہ ہو مختصر ہو، رکوع لمبا نہ ہو مختصر ہو، عشاء کی نماز لمبی نہ ہو مختصر ہو، لیکن مختصر کا یہ معنی نہیں کہ سنت کی رعایت بھی نہ کرے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہہ دے تو اس کافی ہے۔ جی، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بھی کرتے تھے اور مختصر کے ساتھ ساتھ سنت کی رعایت بھی کرتے تھے، کامل طور پر نماز ادا کرتے تھے۔ جی، باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے وقت میں اس نے ارادہ کیا کہ میں فلانی صورت پڑھوں گا یا فلانی لمبی قرات کروں گا اور پھر ایک دم اس کو کیا ہے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اور اس کی وجہ سے اس نے مختصر کر دیا، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ عورت کے جو نماز پڑھ رہی تھی اس کے کیا ہے اس کے ساتھ رحمدلی ہے اور یہ رحمدلی کرنا جائز اور درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں لمبی صورت لمبی قرات کرنے کے ارادے سے آتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی جو ماں ہوگی اس ماں کو کتنی پریشانی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اور اس وجہ سے میں لمبی قرات کو چھوڑ کر مختصر قرات کرتا ہوں۔ تو مصلی کے راحت کے لیے اگر کچھ اختصار کر لیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی، حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه. تابعه بشر بن بكر وبقية وابن المبارك عن الاوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء امام قد اخف صلاة ولا اتم من النبي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امامت تھی وہ بہت ہی مناسب امامت تھی، نہ تو لمبی ہوتی تھی نہ تکلیف دہ ہوتی تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہر چیز میں لوگوں کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے قرات بھی ہوتی تھی، رکوع سجود وغیرہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سب سے زیادہ اچھی ہوتی تھی۔ جی، ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه. ان کی ماں کو پریشانی ہوگی، ماں کو کیا الجھن ہوگی، ماں کا نماز میں دل نہیں لگے گا بچے کے رونے کی وجہ سے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے تھے تاکہ نماز سے فارغ ہو کر ماں اپنے بچے کی لک آفٹر کر سکے۔ جی، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مما أعلم. بکاء الصبی کی وجہ سے، بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کے رات کو مختصر کر لیتا ہوں، وتجوز فی الصلاۃ فأتجوز في صلاة مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا صلى ثم أما قوما. یہ بھی مسئلہ میں نے بتایا تھا، وہ آیا کہ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، اب اس کو امامت کرے تو امامت کرانا درست ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک درست ہے، ہمارے نزدیک امام کی نفل نماز ہے، مقتدی کی فرض نماز ہے، اس وجہ سے مقتدیوں کا اقتداء کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں، ہماری طرف سے اس کا جواب میں نے بتایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتداء کرتے تھے اور نفل کی نیت سے اقتداء کرتے تھے، اس لیے ان کی فرض باقی ہوتی تھی اور فرض جا کر اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ۔ جی حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أمر بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. اب یہاں سے مکبرین کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ امام کی آواز اگر مقتدیوں تک نہ پہنچے تو اس صورت میں کیا ہے، مکبر کا رکھا جائے کہ امام کے تکبیر کے بعد وہ تکبیر کہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام رکوع سجود میں سے کس حالت میں ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری میں بیماری کی وجہ سے زور سے آواز نہیں نکال سکتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی اور تکبیر کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع کی، لوگوں نے ان کی اس تکبیر کی اقتداء کر کے نماز پڑھی تو نماز صحیح ہو گئی۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، فقال مروا أبا بكر فليصلي، فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي، فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک اٹھا کر رکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا ضعف اور اتنی کمزوری تھی، دو آدمی کے سہارے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جی فلما رآه ابو بکر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فأتأخر ابو بکر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر نہیں ہے، فتأخر ہے، فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضر عن الأعمش. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کر کے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز نہیں پہنچ رہا تھا، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے تکبیر کہتے تھے اور اس تکبیر کے آواز پر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رکوع سجود کرتے تھے اور اس طریقے سے نماز پڑھی گئی، تو معلوم ہوا یہ جائز اور درست ہے۔ جی باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. یعنی ایک آدمی امام کی اقتداء کر رہا ہے اور وہ دوسرے لوگ جو ہے اس مقتدی کی اقتداء کر رہے ہیں، تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر رضي الله عنه فلو أمرت عمر رضي الله عنه فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت لحفصة رضي الله عنها قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس،
فلو أمرت عمر رضي الله عنه فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يخادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر رضي الله عنه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. اگر لوگ کہیں کہ غلطی ہوئی ہے، لوگ کہیں کہ کچھ کمی ہو گئی ہے، تو امام کو لوگوں کی بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ مثلا نماز پڑھائی، وہ تو اس نے تو سمجھا کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، لیکن پیچھے سے کسی نے کہا کہ نہیں آپ نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو پھر اس صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز کو، ظہر کی عصر کی 4 رکعت والی نماز ہے، اس کو 2 رکعت پڑھ سلام پھیر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دی. وہاں پر مقتدی جو تھے، ان مقتدیوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کا تغیر ہوتا رہتا ہے، بدل ہوتی رہتی ہے، حکم بدلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج پھر حکم بدل گیا ہو اور 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم آ گیا ہو. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھائی ہو. 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی حکم آتا تو میں تم کو بتاتا، اور جب میں نے نہیں بتایا تو معلوم ہوا کہ کوئی حکم نیا آیا نہیں ہے، اس لیے پرانا ہی حکم 4 رکعت ہی ہے اور میں نے 4 رکعت پڑھی ہے. اور ذوالدین نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 رکعت پڑھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت والوں سے، حضرت ابوبکر عمر وغیرہ جو اس میں تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، نہ کم ہوئی ہے. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز پوری کی اور سجدے سہو کیا. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب اذا بكى الامام في الصلاه. اگر نماز میں آدمی روئے تو رونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی یا نماز فاسد نہیں ہوگی؟ اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. بہرحال رونا کس وجہ سے ہے اس کو دیکھنا چاہیے. سر میں پیٹ میں درد ہے اس وجہ سے رو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس رونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن جنت اور جہنم کے تذکرے کی وجہ سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے غلبے کی وجہ سے اگر اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں یا رو رہا ہے وہ، تو اس رونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. جی وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وانا في اخر الصفوف يقرأ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کا دھڑکن اور دل کا بھاری ہو جانا اور رونا میں سنتا تھا اور وہ میں سب سے اخیر میں ہوتا تھا. جی يقرأ انما اشكو بثي وحزني الى الله الآية. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں روتے تھے، قرآن پاک کو پڑھ کر روتے تھے. یہ کیا ہے؟ رونا جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے تھا.
اور اس طریقے سے رونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جی. قالت عائشة رضي الله عنها قلت له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر رضي الله عنه يصلي بالناس فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة رضي الله عنها قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر رضي الله عنه فليصلي للناس. ففعلت حفصة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا. باب یعنی تصویر. جب بھی تمہاری وجہ سے میں نے کچھ کہا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے ڈانٹ ہی ملی ہے، اس وجہ سے حضرت حفصہ نے کہا. جی. باب تسویة الصفوف عند الإقامة وبعدها. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے تسویہ سے صفوف کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو دوسرے مقتدی بھی ہوں گے، تو ان مقتدیوں کو صفوں کو درست کرانا یہ امام کے فرائض میں سے ہے، امام کی ذمہ داری میں سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے تھے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہتے تھے. جی. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله مصنف بين رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث و ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ مقتدیوں کو صف کو صحیح کرنی چاہیے، ایک لائن میں کھڑا ہونا چاہیے، گھٹنے سے گھٹنے کی لائن اور کمبے سے کمبے کی لائن ملی ہوئی ہونی چاہیے. اگر اس طریقے سے صحیح صف کھڑی ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے گا. اور اگر ایسا نہیں، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، تو پھر اس صورت میں جیسے صف میں مخالفت ہو گئی، یہ مخالفت باطن میں بھی مخالفت کا سبب اور کا ذریعہ بنے گی اور آپس میں اتحاد کی جگہ پر اختلاف پیدا ہوگا. جی. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. فإني أراكم خلف ظهري پر میں بتا چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کرتے تھے. یہ دیکھنے کی 3 یا 4 وجہ بتائی تھی. صحیح یہ ہے کہ جس طریقے سے کان چاروں طرف کی آواز کو سنتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں یہ صلاحیت اور یہ طاقت دی تھی کہ جس طریقے سے آگے کی طرف سے دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے پیچھے کی طرف سے بھی دیکھ سکتے تھے. جی. باب اقبال الامام على الناس عند تسویة الصفوف. تسویۃ الصفوف کے وقت امام کا مقتدیوں کی طرف منہ کرنا، مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا اور صفوں کو درست کرنا یہ درست ہے اور صحیح ہے. جی. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. جو امام کے پاس ہو پہلی صف وہ اس کو صف اول کہا جاتا ہے. اصل میں مشکل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ مخالف زیادہ بڑھ گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے مسجد میں مستقل حجرہ بنا لیا تھا. اس حجرے میں کھڑے ہوتے تھے، عام آدمیوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر وہ جو فرسٹ صف ہوتی تھی وہ ویسے دیکھنے جائے تو دوسری صف ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے صف اول ہے. تو پھر اس صورت میں صف اول کون سی قرار دی جائے گی، اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. جی. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمبق. شہداء کے 2 قسمیں، ایک کو تو شہداء حقیقی کہا جاتا ہے، ایک کو دوسرے کو شہداء حکمی کہا جاتا ہے. شہداء حکمی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ
جو معاملہ دفن وغیرہ کا، غسل وغیرہ کا، کفن وغیرہ کا کیا جائے گا اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، بلکہ عام مومنین کی طرح کیا جائے گا۔ لیکن جس مرض میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اس میں انہوں نے صبر اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں اٹھائیں گے تو شہداء کا درجہ اور شہداء کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اس کو شہداء اخروی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی، الغرق والمبطون کوئی آدمی ڈوب کر مر جائے تو اس صورت میں اس کو بھی شہادت ملے گی، پیٹ کی بیماری میں اگر مر جائے تو بھی، تعاون کی بیماری میں مر جائے تو بھی۔ جی، والمطعون والهدم دیوار گر جائے اور دیوار میں دب کر مر جائے تو۔ وقال لو يعلمون ما في التهجير لو کان یعلمون ما فی التحجیر، تحجیر کے معنی آتے ہیں سوال کے بعد فوراً متصل وقت، دوپہر کے وقت، عین دوپہر کے وقت جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اس عین دوپہر کے وقت میں ظہر پڑھنے کا، مسجد میں جانے کا کیا ثواب ہے، یہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح اور خاتمہ عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں عشاء نماز پڑھنے جانے کا کیا ثواب ہے وہ اگر معلوم ہو جائے، اور صبح کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کا کیا ثواب ہے، یہ اگر ان کو معلوم ہو جائے تو لأتوهما ولو حبوا، یعنی اگر پیدل چل کر نہیں آ سکتے تو پھر سورین کے بل گھسٹتے گھسٹتے بھی وہ فجر کی، عشاء کی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے اس کا اگر معلوم ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، قرآن اندازی کرتے کہ آج میں کھڑا رہوں گا، کل تم کھڑے رہو گے، اس طریقے سے زیادتی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو 75 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے، پھر امام کے دائیں طرف جو ہوگا اس کا 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، پھر بائیں طرف جو ہے اس کو 25 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دائیں طرف سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ جی، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، اقامت الصف، صف کو درست کرنا بھی نماز کے احکام میں سے ہے، نماز کے اتمام میں سے ہے، اس وجہ سے صف کو درست کرنا، کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ جی، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع فإذا رکع، جب امام رکوع کرے تب تم رکوع کرو، اس لیے امام سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ جی، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا۔ یہاں پر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، لیکن یہاں ربنا لک الحمد کہنے کی 4 صورتیں ہیں، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اس میں سب سے زیادہ افضل جو ہے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ جی، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن صلاتي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم درست کرو تم اپنے صفوف کو، فإن تصوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف، اگر کوئی آدمی صفوں کو درست نہیں کرتا، آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا گناہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اقامت صف کو درست کرنے کا کیا ثواب ہے وہ تو بتا دیا، اب اس کی مخالفت کرنے میں کتنا گناہ ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ جی، حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف۔ یہ واقعہ اور یہ مسئلہ پہلے تمہارے سامنے میں نے بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں بصرہ کے قریب رہتے، بصرہ ہی میں رہتے تھے، لیکن بصرہ کے شہر کے بھی بالکل کیا ہے کارنر پر
اپنا مکان بنایا تھا اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. کبھی کبھی وہ بصرہ سے مدینہ منورہ، کبھی کبھی بصرہ سے کہیں باہر بھی تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے، ایک مرتبہ بصرہ سے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے حضرات جو تھے وہ جانتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت بہت دنوں کے بعد آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمارے اندر کیا فرق دیکھا آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالت تھی وہ اور آج کے حالت جو ہے اس میں کتنا ڈفرنس ہے، کتنا فرق ہے. تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف. ہاں، کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب کو بالکل سیدھی کر کیا ہے صف بنایا کرتے تھے. اب اس وقت میں تمہاری صفوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام تمہارے اندر نہیں پایا جاتا. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس رضي الله عنه المدينة بهذا باب إلزاق المنكب بالمنكب وقدم بالقدم في الصف. صف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے پاؤں ملانے کا، گھٹنے سے گھٹنے، ٹخنے سے ٹخنے ملانے کا حکم فرمایا ہے. تو اس کا جواب بتایا. آج کل بھی تم دیکھو گے کہ بعض سلفی حضرات ہوتے ہیں، ان کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ تو وہ ٹخنے سے ٹخنے ملانے کے لیے جتنا تم پاؤں ہٹاؤ وہ پاؤں پھیلاتے چلے جاتے ہیں. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنا ملانا چاہیے، حالانکہ کتنے بھی یہ پاؤں پھیلا لے ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملتا. اس وجہ سے کہ تمہارا ٹخنا جو ہے وہ الگ ہے، دوسرے کا ٹخنا الگ ہے اور دونوں کو دونوں ملانا مشکل ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ٹخنے کے ساتھ مقابل دوسرا ٹخنا ہونا چاہیے، تو اس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے ٹخنے کے ساتھ اس ٹخنے کو اور اس کے کندھے کے ساتھ اس کندھے کو ملایا جائے. جی. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم صلاته. اگر بائیں طرف کھڑے ہو گئے اور پھر آگے سے اس کو دانی طرف کیا تو امام سے آگے نکلنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اس مقتدی کو اگر پیچھے سے ہی لا کر دانی طرف کھڑا کر دیا تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز صحیح ہو جائے گی اور سنت ادا ہو جائے گی. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا، اس وجہ سے نوافل پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور گہری نیند میں سو گئے. پھر بلال آئے تو اٹھ گئے اور سنت پڑھ کر حضور کیا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ درست ہوا اس وجہ سے کہ سونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹا. جی. باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا أم سليم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ تشریف لے گئے. کھانا وانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبرک میں تمہارے لیے نماز پڑھا دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی تھی، اس چٹائی کو پھیلا دیا، اس کے اوپر نماز پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی حضرت انس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ایڑی کے پاس کھڑے ہو کر، اور ایک آدمی ہو تو اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے، دو آدمی ہو تو سب بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر حضرت انس کی والدہ جو تھی وہ عورت تھی اور وہ مرد کے ساتھ صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے وہ اکیلی صف میں پیچھے کھڑی رہی.
اور اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل پڑھی گئی. جی. باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کا داہنا حصہ اور امام کا داہنا حصہ کون سا. شراح کو اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے کیا بتانا چاہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہمارا داہنا یہ ہے اور مسجد بھی داہنا یہی طرف ہوگا. اس وجہ سے ہمارا داہنا اور مسجد کا داہنا، داہنے ہاتھ کی طرف جو حصہ ہوگا وہ میمنہ ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف جو ہوگا وہ میسرہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو بعض شعراء فرماتے ہیں کہ ہم جب قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا میمنہ اس طریقے سے ہوگا اور مسجد ہمارے سامنے ہے. اس وجہ سے ہمارا میمنہ ہوگا وہ مسجد کا میسرہ ہوگا اور جو ہمارا میسرہ ہوگا وہ مسجد کا میمنہ ہوگا، اس لیے کہ مسجد کے سامنے آئیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے اس باب کو منعقد کیا. جی. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي او کالا او میرے ہاتھ پکڑ کر او ازودی أو قال بعزدي حتى أقامني عن حضور يمين. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر یا عضد پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ہے بائیں طرف سے دائیں طرف کیا. جی. وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. اگر امام درمیان میں حائط ہو تو پھر اس صورت میں اقتدا کرنا صحیح ہے یا نہیں. مثلا اس کمرے میں جماعت ہو رہی ہے اور دوسرے کمرے میں لوگ کھڑے ہیں تو اگر امام کے انتقالات کا پتہ چلتا ہے چاہے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے چاہے تو مائک کے ذریعے سے تو اس صورت میں اقتدا کرنا درست ہے. اور اگر پتہ نہیں چلتا تو پھر اس صورت میں اقتدا کرنا صحیح نہیں ہوگا. امام رکوع میں ہوگا اور تم سجدے میں چلے جاؤ گے یا کیا اس طریقے سے اقتدا صحیح نہیں ہوگا. جی. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر درمیان میں ایک صف سے لے کر دوسری صف کے درمیان میں اگر طویل فاصلہ ہے کہ ایک گاڑی گزر جائے یا نہر گزر جائے تو پھر اس صورت میں اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اتصال صفوف ضروری ہے. جی. وقال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. امام کے انتقالات کے حالات پتہ چلتے ہو تو اقتدا کرنا صحیح ہے. جی. حدثنا محمد بن سلام قال عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے تھے اس وقت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اعتکاف کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو رات کو جو چٹائی ہوتی تھی اس چٹائی کے ذریعے سے کیا ہے پردہ کر لیا کرتے تھے، دیوار بنا لیا کرتے تھے، حجرہ بنا لیا کرتے تھے اور وہ چٹائی اتنی اونچی نہیں تھی بلکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کو دیکھ سکتے تھے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھ رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اقتدا کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے امام کے انتقالات کی اگر خبر ہوتی ہو تو پھر اقتدا کرنا صحیح ہے، دیوار یا پردہ مانے نہیں ہوگا. جی. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام وناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة. یہ اصل میں تراویح کا مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ رات کو نماز پڑھائی، تراویح پڑھائی، جو لوگ مسجد میں شریک تھے وہ شریک ہو گئے. پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے لیے آج بہت سارے آدمی اور جمع ہو گئے. 2 دن ہو گئے تو اور زیادہ چرچا ہو گیا
3 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। जब 3 दिन पढ़ी तो पूरे मदीने में चर्चा हो गया कि रात को रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने के लिए बहुत कसीर मिकदार में जमा हो गए, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को अपने हुजरे मुबारका में से, अपने मोतकफ में से बाहर नहीं निकले। जी। فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يخرج فلما أصبح فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل۔ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं निकले, उसकी वजह बताए कि मुझे डर लगने लगा कि तुम्हारे इस जोश, तुम्हारे इस खरोश, तुम्हारे शिष्टियाक को देखकर अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दे। इसलिए कि जैसे हजरत हजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जोश को अल्लाह तबारक व तआला का सफा मरवा के दरमियान पसंद आ गया तो इबादत कर दी गई। और इसी तरीके से क्या है, रमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ गया तो रमल करार दे दिया गया। तो इस तरीके से तुम्हारे जोश को देखकर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज करार दिया तो फिर मुश्किल होगी। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी रात को नवाफिल के लिए नहीं निकले, बल्कि कहा कि अपने तो फुरादा अपने तौर पर तुम पढ़ते रहो। जी। बाबु सलातिल लैली। حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن أبي فديق قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حسير يبسط صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جو دین کو تو بچھا دیا کرتے تھے، اس کے اوپر نماز پڑھتے تھے اور اعتکاف کی حالت میں، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اس صورت میں اس چٹائی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی جگہ پر آڑ کر لیا کرتے تھے، حجرہ بنا لیا کرتے تھے۔ جی۔ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حسير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فساب إليه ناس فصفوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن سعيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن ثابت عن سعيد بن زيد عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها لياليا فصلى في صلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن وقال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. 6 میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اور پھر مرض الموت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر رکوع سجود کر کے نماز پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کا فریضہ انجام دیا، تو معلوم ہوا کہ امام اگر بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو مقتدیوں کی اقتداء کرنا صحیح ہے، لیکن امام بیماری کی وجہ سے رکوع سجود نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، تو پھر اشارہ کرنے والے کے پیچھے صحیح رکوع اور سجود کرنے والے کی نماز صحیح نہیں ہے۔ جی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش
فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. اب یہاں سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کے مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت تکبیر تحریمہ کہی جائے، نماز شروع کی جائے، اس وقت رفع یدین کرنا مسنون ہے. لیکن یہ رفع یدین کہاں تک کرنا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان کی لو ہے وہاں تک انگوٹھا اٹھانا چاہیے تاکہ تمام حدیث پر عمل ہو جائے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کی لو تک، کان کے اوپری حصے تک اور کان کے نچلے حصے تک رفع یدین کو مختلف طریقے بتائے ہیں. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے رفع یدین کیا اور رفع یدین میں انگوٹھا اگر کان کی لو تک پہنچ گیا تو پھر تینوں قسم کی حدیث پر عمل ہو جائے گا. اوپری حصے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہاری انگلیاں وہاں پہنچ جائے گی تو وہ ادا ہو گیا. درمیانی حصے میں یہاں تک ادا ہو گیا اور کندھے تک جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس میں بھی یہاں تک کندھے تک ہاتھ اٹھایا گیا تو رفع یدین ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کندھے تک ہاتھ اٹھانے چاہیے. اصل میں رفع یدین جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے اس کی حکمتیں بھی بہت عجیب ہے اور بہت کثیر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے کچھ منافقین لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو اپنے دین کو باقی رکھتے تھے. اس وجہ سے جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اپنے بت وغیرہ کو اپنے بغل میں دبا کر رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو رفع یدین کو بتایا گیا کہ رفع یدین کریں تاکہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز چھپا کر لایا ہو تو سارے کے سارے ختم ہو جائے. صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. عموم اور غموم دنیا کی فکر وغیرہ کو سب کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس لیے جب رفع یدین کرتا ہے تو رفع یدین میں گویا کہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے رفع یدین کو مسنون قرار دیا گیا. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ رفع یدین کہاں ہوگا، کتنا ہوگا، لیکن یہ تکبیر تحریمہ کا جو رفع یدین ہے سب کے نزدیک مسنون ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ صوفیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک تو لوگوں کا دل آخرت کی طرف ہوتا تھا. ایک مرتبہ دنیا کو پھینک دیا تو پھر دنیا کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور 150 سال بعد کا ہے، اس لیے کہ 150 سال پر جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا امام شافعی کی پیدائش ہوئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب امام شافعی کا دور آیا تو لوگوں میں دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی. اس لیے بار بار رفع یدین کرنے کا انہوں نے حکم دیا تاکہ وہ کیا ہے دنیا کو پیچھے پھینکنا یا دنیا سے بے رغبتی ہو جانا زیادہ ظاہر ہو جائے. بہرحال ہمارے نزدیک رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے. جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع. منکبین تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین اٹھانا ہے. ہو سکتا ہے کہ چادر ہو یا کمل وغیرہ کچھ اوڑھ رکھی ہو یا کپڑا اوڑھ رکھا ہو اس میں سے ہاتھ نکالنا مشکل ہو. اس وجہ سے اس وقت جو رفع یدین کیا جائے گا وہ کندھوں تک ہوگا. جی وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن. جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع میں پڑھتے تھے اس وقت رفع یدین کثرت کے ساتھ کرتے تھے. پھر نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے، اس وجہ سے جو بہت ساری حرکتیں تھیں وہ نماز میں کم کر دی گئی، ختم کر دی گئی
ان میں سے یہ رفع یدین بھی ہے. ابتداءً ہوتا تھا، پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا اور وہ تکبیر تحریمہ کے وقت. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک صرف ایک مرتبہ رفع یدین ہے. جی. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمد، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمد فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. رکعتین کے بعد کھڑے ہو تو اس وقت بھی رفع یدین امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین ہوگا. جی. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قلب کے پاس دونوں ہاتھوں کو رکھے جائیں گے اور ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ اس طریقے سے رکھا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بائیں ہاتھ کی جو یہ پہنچا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھے، اس 2 انگلی سے اس کو باندھے اور یہ 3 انگلی جو ہے اس کو اوپر رکھ کر کیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جائے. یہ سنت ہے. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم لا أعلمه إلا يمني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل يمنى ذلك ولم يقل يمني. باب الخشوع في الصلاة. خشوع فی الصلاۃ، ایک تو ہے خشوع اور خضوع، دونوں کا بدن کے اعضاء جو ہے اس اعضاء کو نماز میں پوری طریقے سے متوجہ کر دینا کہ اس کو خشوع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینا اس کو خضوع سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نماز خشوع کے معنی آتے ہیں اعمال جو ہے یا بدن کے جو اعضاء ہے ان اعضاء کو صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینا. جی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لا اراكم وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أقيموا الركوع والسجود अच्छी तरीके से रुकू करो और अच्छी तरीके से सिजदा करो। अकीमु का माना فوالله إني لا أراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم باب ما يقرأ بعد التكبير तकबीर तहरीमा कहा गया, रफ़े यदैन हो गया, अल्लाह अकबर कह दिया, अल्लाह अकबर के बाद हाथ को बांध लिया और बांधने के बाद अब क्या पढ़ा जाएगा उसको बयान करते हैं। जी حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين यानी जोर से जो पढ़ा जाएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा जो होगी वो जोर से पढ़ा जाएगा। सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह या उसे औज़ु बिल्लाह या सना वगैरह जो पढ़ा जाएगा वो जहरन नहीं पढ़ा जाएगा, वो सिरन पढ़ा जाएगा। और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जहर किया करते थे, सूरह फातिहा से जहर किया करते थे। इस वजह से सूरह फातिहा जहर से पढ़ी जाएगी। जी حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة बैनल क़िराअत व बैनल तकबीर, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहते थे, यानी आवाज नहीं निकलती थी। इसका माना ये नहीं कि वहाँ कुछ पढ़ा नहीं जाता था, आवाज सुनाई नहीं देती थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना और तावुज पढ़ा करते थे। जी قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعدني بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के बाद जैसे हम लोग सना पढ़ते हैं, इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ में मुख्तलिफ अल्फाज को फरमाया करते थे। और ये फरमाना इस वजह से होता था कि अगर एक ही बात पढ़ते तो फिर हर एक के ऊपर वो पढ़ना फर्ज लाजिम जरूरी हो जाता। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे, इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये दुआ पढ़ी, कभी वो दुआ पढ़ी। आज हमारे इमामों ने जो सबसे ज्यादा अफजल दुआ है सुभानक अल्लाहुम्मा सना, उसको रखा है। इस वजह से सना पढ़ा जाए, फिर औज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। और अगर तुम मुक्तदी हो तो चूंकि मुक्तदी को कुरान पढ़ना नहीं है, इसलिए वो सना पढ़कर खामोश हो जाए। जी باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت यानी مني उसके होशों में से मैं कुछ फल तुम्हारे लिए ले आता। इतनी करीब हो गई थी जन्नत कि मैं उसमें से कुछ लेना चाहता तो ले सकता था। जी ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا यानी معهم वो जहन्नम भी मुझे दिखलाई गई और वो भी इतनी करीब हो गई कि गोया कि हम लोगों को करीब से वो जला देगी। इसलिए मैंने अल्लाह ताला से उसको कहा कि या अल्लाह, मैं तो अभी इन लोगों में हूँ और जहन्नम की आग का असर हमारे पर कैसे हो सकता है। इस वजह कहने का मकसद था कि जन्नत भी जैसे करीब कर दी गई, जहन्नम भी इंतहाई करीब कर दी गई। जी فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها حرة قلت ما شأن هذه قالوا अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने बिल्ली पाली थी और फिर उसको खिलाया पिलाया नहीं, भूखे मर गई। तो अल्लाह ताला के मखलूक पर ऐसा जुल्म करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को जहन्नम में दाखिल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत को मैंने जहन्नम में देखा। जी
قالوا حسبتها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو قال خشاش. باب رفع मैंने अभी सुना तुम्हारा पढ़ना कालो हसबत हा नहीं हबसत हा है, हबसत हा ही पढ़ा होगा मेरा ख्याल से, नहीं हसबत पढ़ा या हबसत? चल जल्दी करने, रोके रखा उसको, खाने पीने कुछ नहीं दिया, हब्स करना, कैद कर देना। जी। حتى مات جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش. यानी अगर उसको तू खिलाती नहीं, छोड़ देती तो वो अपना खाना, अपना रिस्क तलाश कर लेती, कुछ न कुछ खा लेती। उसने एक तो खिलाया भी नहीं और उसको छोड़ा भी नहीं। जी। باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. नमाज पढ़ते हुए आसमान की तरफ नजर नहीं उठानी चाहिए, बल्कि जमीन की तरफ तवाज़ु के साथ नजर करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हैं, इस वजह से हमें नजर को झुका के रखना चाहिए। आसमान की तरफ नजर उठाने से कुरान पाक में भी मना किया गया और ये कहा गया कि ऐसा मत करो, कहीं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नजर को उचक ले, अंधे हो जाओ। जी। وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد. ये सलातुल कुसूफ है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम आगे हटे, एक कदम पीछे हटे, उसकी सारी तफसील हमारे सामने गुजरी थी। कहा कि जहन्नम की लपट आई इसलिए मैं पीछे हट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे तो सहाबा भी सारे के सारे पीछे हट गए। जी। حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर के नमाज में कुछ पढ़ते हैं इसलिए कि सिर्री नमाज है, तो फरमाया कि हाँ पढ़ते हैं। कहा कि वो कैसे मालूम हुआ, आवाज तो आती नहीं। कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साया गिरता था उसमें दाढ़ी मुबारक हलती हुई नजर आती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पढ़ते हो जब भी तो दाढ़ी हिलेगी, तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में सिर्रन कुछ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं। जी। فقلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب اللحية. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أتاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. सूरज गान हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम आगे निकल कर यूं हाथ किया तो साहबा ने उसको देख लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा कि अब आगे कदम बढ़ाकर कुछ ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. क्या हुआ? ثم رأيناك تكعكعت فقال إني फिर हमने देखा कि आप एकदम आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि आप एकदम पीछे हटे। दोनों की वजह भी मैंने बताई तुमको। जी। فقال إني رأيت الجنة
فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقية الدنيا. اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے فنا نہیں ہے تو وہ قیامت تک چلتا رہتا ہو. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيده قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار. یعنی اللہ جل جلالہ امن والوں نے میرے قبلے کی جو دیوار ہے اس قبلے کی دیوار میں مجھے جنت بھی دکھلائی اور جہنم بھی دکھلائی. جی. فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے. جی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر اس طریقے سے دیکھو گے تو گناہ ہوگا اور خطرہ یہ ہے کہ تمہاری نظر اٹھا لی جائے. جی. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. اٹھا لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، نکال لی جائے گی. جی. باب الالتفات في الصلاة. نماز میں التفات دوسری طرف متوجہ ہونا. اس دوسری طرف متوجہ ہونے میں تو ایک تو ہے صرف آنکھوں کو جو قبلے کی طرف یا جھکے ہوئے رکھنا چاہے اس کی جگہ پر آنکھوں کو اس طریقے سے بغیر سر کے ہلائے اس طریقے سے دیکھ لے، گھڑی میں دیکھ لیا یوں کیا تو یہ جائز اور درست ہے. دوسرا سر کے ذریعے سے التفات کرنا یہ مکروہ ہے. اور تیسرا سینے کے ذریعے سے التفات کرنا یہ مفسد صلاۃ ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا کیسا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. شیطان ہماری نماز میں سے اس حصے کو اچک لیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اس وجہ سے نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جی. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلني صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کپڑا پہنا اور اس کپڑے پر ذرا ڈیزائن تھی تو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیزائن کے اوپر نظر پڑ گئی جس کی وجہ سے نماز میں خشوع میں کمی واقع ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو نکال کر دوسرے کو دیا اور کہا کہ اس کپڑے کی وجہ سے میرے نماز میں خلل واقع ہوئی. اس وجہ سے اختلاس یہ گویا کہ خشوع میں کمی واقع ہوتی ہے. جی. فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم. ابو جہم نام ایک صحابی تھے جس صحابی نے یہ کپڑا دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا واپس ان کو بھجوا دیا اور کہا کہ اب وہ ناراض ہوں گے کہ میرا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا لے لو، مجھے پرانا واپس کر دو، اس وجہ سے کہ اس کپڑے میں مجھے خشوع میں کمی واقع ہوئی، اس وجہ سے بھیج رہا ہوں. جی. وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. اگر قبلے کی طرف کوئی ریٹھ یا ریٹھ وغیرہ کوئی پتہ چلے جس کی وجہ سے آدمی غصے ہو، ناراض ہو تو یہ جائز اور درست ہے. جی. وقال سهل رضي الله عنه التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صف میں آگے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ابھی واقعہ گزرا تو حضرت ابو بکر متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے اگر متوجہ ہوا جائے تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے. جی.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضی اللہ عنہا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا پیر کے دن کی صبح کی نماز کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت پردے کو ہٹایا. 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں, دیکھنے کا موقع ملا. یہ سمجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شوق زیادہ بڑھ گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹا دیا اور دیکھ لیا کہ یہ امت پر آخری نظر تھی, جیسا میں نے پہلے کہا. جی. فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم وأرخ الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات. رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے وجوب القراءت کو ذکر کیا. باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. جاؤ آرام پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حضرت خاص دعا میں ہے.